تصویر کے بارے میں نے آپ کا ایک کلپ سنا، آپ نے اس میں تصویر بنانے کی اجازت دی۔ مجھے آپ کی بات تسلیم ہے کیونکہ آپ نے دلائل سے بات سمجھائی، لیکن میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آپ بہت سادہ ہیں، لیکن میں آپ کو اس معاشرے کی بات بتاؤں گا جو انتہائی بے باک ہو رہا ہے۔ فتنہ تصویر کی شدت کا آپ کو اندازہ نہیں۔ بات بات پر تصویریں بنتی ہیں، موبائل کیمرے والے آگے ہیں، گھروں میں اس مسئلے سے لڑائیاں ہوئیں، نیک پاک دامن لڑکیوں کی کردار کشی ہوئی، کتنی طلاقیں ہو گئیں، شادیوں پر بے حیائی پھیلی، لوگ فوٹوگرافر کو بلا بلا کر تصویریں بنواتے ہیں۔ فوٹوگرافری کے اس پیشے کو آپ جائز کہیں گے؟ کیا اس کی کمائی حرام ہے؟ میں کسی کے گھر گیا تو آدھی ننگی تصویریں کمروں میں لگی ہوئی تھیں۔ عورتیں اپنے کمروں میں شادی کی تصویریں چسپاں کر دیتی ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ایسے کمرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ ایسے بے حیائی والے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ اور رہ گئی بات یادگار لمحات کو محفوظ رکھنا، تو یہ وہ بہانہ ہے جس سے وہ تباہی آ رہی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ مجھے بتائیے کیا ہمارا دنیا میں آنا اور تصویریں بناتے رہنا کیا خدا کو مطلوب ہے؟ اس حلال کی اجازت شریعت نے کس حد تک دی ہے؟ یا بے حد و حساب اس کی تصویریں ہی بناتے ہم چلے جائیں؟ بڑے قابل قدر جذبات نے بچے کی، ٹھیک کہا اس نے کہ اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ان کا کوئی اندازہ ہی نہیں، بہت تباہی آ گئی۔ میں نے جو بات کہی تھی اس میں آپ کو یاد ہی ہوگا، دو باتیں کہی تھی کہ جن تصویروں سے شرک کا کام لیا جاتا کہ یہ برکت والے لوگوں کی ہیں، مرشدوں کی ہیں، بزرگوں کی، یہ گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے، وہ بھی بالکل حرام در حرام، ایمان ہی گیا، شرک میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر ایسی تصویریں ہیں جن میں عریانی اور بالکل برہنہ پن ننگی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی، وہ یہ تو ساتھ ہی کہا تھا کہ عریانی اور شرک کا وسیلہ بنے حرام۔ اب سادہ کوئی یادگاریں وغیرہ کا بھی نہیں، محض ہے کہ صرف تصویر پر ہی جو کہتے ہیں حرام ہے، اس کا سوچا جاتا ہے کہ بالکل آپ نے خود کہا کہ اللہ رقمن کی صاحب، کپڑے میں کاڑی ہوئی جاندار کی تصویریں بھی ٹھیک ہیں۔ اب کپڑے میں بنی ہوئی جب ٹھیک ہیں یا اس کے جاندار کی دیوار پر ہوئی پھر کیا ہوا؟ اور جو گھوڑا تھا آپ کے گھر میں تبوک میں واپس لوٹے، ہوا سے گھوڑا ننگا ہو گیا، پر تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا، تو کہا کہ عورتوں کے گھوڑوں کے ہی پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے ہنس کر کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تھے۔ تو گڑیا بھی جو تھی وہ آپ کے گھر میں تھی، بچیاں کھیلتی تھیں۔ تو کچھ چیزیں جائز بھی ہیں جن کو ماننا چاہیے، باقی جو ناجائز ہے وہ کیا کریں؟ وہ تو تجارت میں بھی بلکہ علم دین میں بھی لوگوں نے لچ ڈال دیا، اس میں جعلی حدیثیں سناتے جائے۔ تو بری باتیں اپنی جگہ ہے، مگر جو جواز ہے نا دین میں، اس کو بھی نہیں ختم کرنا چاہیے۔ کیوں حرام کہتے یار؟ کہو کہ یہ چیزیں وہ نہیں، نہ ان میں شرک ہے نہ یہ بے حیائی کے لیے۔ دو چیزوں سے بچو کہ بے حیائی نہ پھیلاؤ اور شرک کا سبب نہ بنے۔